اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک ایسا عجیب الخلقت اور خوفناک جانور جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ عجیب الخلقت جانور اللہ کے حکم سے لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس جانور کے نکلنے سے ایسا کیا ہوگا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر اور مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن رہے گا۔ اس کے بعد کوئی کافر مومن نہ بن سکے گا۔ یہ عجیب الخلقت جانور آخر کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس جانور کو اس دنیا کے اندر کب ظاہر کریں گے اور یہ لوگوں سے کس طرح گفتگو کرے گا؟ اس جانور کی شکل و صورت کیسے ہوگی؟ اور اس خوفناک جانور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کیوں دی جائے گی؟ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافر اور مسلمانوں کے درمیان فرق کیسے کرے گا؟ یہ خوفناک جانور اس زمین کے اندر کتنا عرصے تک رہے گا؟ ان سب سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمالوں کے پورے بدلے دیے جائیں گے، اور جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ پیارے ناظرین، قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایک ایسے جانور کو بھیجیں گے جو مومن اور کافروں کے درمیان فرق کر دے گا۔ اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں، اور جب ہمارا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آئے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی، اسی طرح اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ عین قریب اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا اور اس کائنات کی ہر چیز اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ یہ کائنات کس طرح فنا ہوگی، اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی احادیث کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت قائم ہونے اور دنیا کے فنا ہونے کی تمام نشانیوں کو بیان فرما دیا تھا۔ ناظرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان بڑی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی دعوت الارض ہے۔ دعوت الارض ایک ایسا جانور ہے جو قرب قیامت میں اللہ کے حکم سے اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صفا مروہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور اس سے ایک جانور ظاہر ہوگا جس کا نام دعوت الارض ہوگا۔ پیارے دوستو، دعوت الارض قیامت کی وہ خوفناک نشانی ہے جس کا شمار آپ نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں فرمایا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ قیامت کی پہلی بڑی نشانی دھوئیں کا نکلنا، دوسری نشانی دجال کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، تیسری نشانی دعوت الارض کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، چوتھی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پانچویں نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ آنا، چھٹی نشانی یاجوج ماجوج کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، ساتویں نشانی جو قیامت کی بڑی نشانی ہوگی مشرق سے زمین کا دھنس جانا، آٹھویں نشانی مغرب سے زمین کا دھنس جانا، نویں نشانی بحر عرب کے اندر زمین کا دھنس جانا، اور 10ویں نشانی یمن سے ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو آنکھتے ہوئے میدان محشر تک لے جائے گی۔ ناظرین محترم، قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں میں دعوت الارض کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کی آمد سے پہلے جب صفا مروہ پہاڑ پھٹ جائے گا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ خوفناک جانور ظاہر ہوگا جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ جانور دوسرے جانوروں سے بالکل الگ ہوگا۔ اس کا قد 7 گز لمبا ہوگا، اس کا چہرہ آدمیوں جیسا ہوگا، اس کی آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، اس کے پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، اس کی گردن گھوڑے جیسی ہوگی، اس کے کان ہاتھی جیسے ہوں گے، اس کے سر پر اونٹ کی طرح کے بال ہوں گے، اس کے بالوں میں ہر طرح کا رنگ موجود ہوگا، اس جانور کی دم گھوڑے جیسی ہوگی، اس جانور کی کمر ہرن جیسی ہوگی، اس کے سینگ 12 سینگے کے سینگوں کی طرح ہوں گے، اور اس کے ہاتھ بندروں جیسے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، اس روایات سے اندازہ لگائیے کہ یہ جانور کس قدر خوفناک اور عجیب الخلقت ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ
کی قدرت کی نشانی ہوگی۔ یہ جانور اس زمین پر اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ کوئی بھی اسے پکڑ نہ سکے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس وقت جو شخص کامل ایمان والا ہوگا، یہ جانور اس شخص کے ماتھے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے ایک لکیر کھینچے گا تو اس شخص کا چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ جو شخص منافق اور کافر ہوگا، یہ جانور اس کے چہرے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگائے گا، جس سے اس کافر شخص کا چہرہ سیاہ اور میلا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ جانور اس قدر بڑا ہوگا، اس کے دونوں کاندھوں کا فاصلہ 3 میل ہوگا۔ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری زمین پر سفر کرے گا اور پھر مومن اور کافر کے درمیان فرق آ جائے گا۔ اس کے بعد کوئی مومن کافر نہ بن سکے گا اور کوئی کافر مومن نہ بن سکے گا۔ پیارے ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ یہ جانور اس دنیا کے اندر 120 سال تک رہے گا۔ قرب قیامت کا یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں سے جدا کر دیں گے۔ اس وقت ایمان والوں کا ایمان بالکل ظاہر ہو جائے گا اور کفار کا کفر بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ جانور غائب ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک میٹھی اور خوشبودار ہوا چلائے گا جس سے تمام ایمان والے لوگ مر جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو زمین سے اٹھا لیں گے تو اس وقت زمین پر صرف کفار اور مشرک لوگ ہی بچے ہوں گے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان بھی پورا ہوگا کہ جو کچھ اس زمین میں ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو صاحب جلال ہے۔ قیامت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو یاد دلانے کے لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اللہ کی رضا کی کوشش کریں، اور ہمیں اس دور میں اپنی اخلاقیات کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے غضب سے بچ سکیں۔ ہمیں اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی عبادات کی بھی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ یقیناً یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ سے اپنے دل کی صفائی کی دعا کریں تاکہ ہم فتنوں اور برائیوں سے بچ سکیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔